بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 6 جنوری بروز بدھ کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 3 جنوری کو کوئٹہ کے علاقے مچھ میں 11 کان کھودنے والے مزدوروں کے قتل کے خلاف آج صبح سے 6 مقامات پر کراچی میں دھرنا جاری ہے۔ ٹریفک پولیس ذرائع کے مطابق شارع فیصل، کالونی گیٹ، ملیر 15 کے قریب دھرنا جاری ہے، جس کے باعث ڈریگ روڈ سے ملیر دونوں ٹریک پر ٹریفک معطل ہے۔ شہر کے علاقے ماڈل کالونی سے قائد آباد جانے والی ٹریفک کو کالا بورڈ کی طرف موڑا گیا ہے، جس کی وجہ سے قائد آباد سے آنے والے ٹریفک کو الفلاح برج سے اندرونی سڑک کی طرف موڑا گیا ہے۔ تاہم ایم اے جناح روڈ نمائش چرنگی پر بھی دھرنا جاری ہے، جس کی وجہ سے کیپری سنیما سے گرو مندر جانے والے روڈ ٹریفک کے لیے معطل ہے۔ کراچی ٹریفک پولیس نے ہدایت کی ہے کہ شہری کوریڈور 3 اور سولجر بازار کا روٹ استعمال کریں۔ دوسری جانب یونیورسٹی روڈ پر سفاری پارک کے قریب، جبکہ ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بھی عباس ٹاؤن کے قریب دھرنا جاری ہے۔ کوئٹہ کے علاقے مچھ میں کان کھودنے والے مزدوروں کو بے سے قتل کیا گیا تھا۔ ان تمام مزدوروں کا تعلق بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی سے ہے۔ نامہ نگار محمد کاظم کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے بعد گزشتہ روز وفاقی وزیر علی زیدی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری بھی ہزارہ قبیلے سے مذاکرات کے لیے کوئٹہ گئے، تاہم یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ متحدہ مجلس کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر آغا رضا نے کہا کہ لواحقین یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم آئیں اور یہاں آنے سے ان کی عزت اور حیثیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے تو وہ میتوں کو نہیں دفنائیں گے۔ دھرنے میں شریک ایک خاتون طاہرہ نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم کی زیارت کے لیے ان کو یہاں نہیں بلایا۔ وزیر اعظم کو یہاں آنا ہوگا اور ان کو یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ آئندہ ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ زارا بیگی بتاتی ہیں کہ چند ماہ قبل ہمارے خاندان میں خوشی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے چچا زاد بھائی نسیم علی کو دولہا بنایا تھا۔ اس کی عمر 18 سال ہو گئی۔ ہمارے خاندانوں میں جلد شادی کا رواج ہے، جس کے بعد مرد محنت مزدوری کرنے چلا جاتا ہے۔ نسیم علی بھی چند دن شادی کے بعد اپنی نوبیاہتی دلہن اور خاندان والوں کے پاس رہے، جس کے بعد وہ روزگار کے سلسلے میں کوئلہ فیلڈ چلے گئے۔ زارا کہتی ہیں کہ شاید وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب وہ شادی شدہ ہے اور اس پر ذمہ داریاں ہیں، مگر اب اس کی میت میرے سامنے پڑی ہے۔ اس کی نئی نویلی دلہن بار بار فریاد کر رہی ہے۔ اس کی چیخیں اور آہ و بکا زمین اور آسمان ہلا رہی ہے۔ میں وزیر اعظم سے کہتی ہوں کہ وہ کوئٹہ کیوں نہیں آتے؟ وہ کیوں نسیم کی دلہن کی فریاد اپنے کانوں سے نہیں سنتے؟ منگل کی صبح وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید میتوں کے ہمراہ دھرنا دیے ہزارہ برادری کے پاس گئے تھے، تاہم ملاقات اور تسلیوں کے باوجود ہزارہ برادری نے دھرنا ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ زارا کا کہنا تھا کہ میں عمران خان سے کہتی ہوں کہ یہ 10 لاشیں نہیں ہیں، یہ 10 خاندانوں کی تباہی ہے۔ ہر ایک خاندان کی اپنی الگ کہانی ہے۔ میں اپنے بھائی چمن علی کے 5 بچوں کا سامنا نہیں کر پا رہی ہوں۔ زارا نے بتایا کہ ان کے سگے بھائی چمن علی کو اپنی بڑی 16 سالہ بیٹی 12ویں کلاس کی طالبہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھیں۔ وہ جب پیدا ہوئی تو چمن علی نے کہا تھا کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ بیٹی تھوڑی بڑی ہوتی گئی اور اس نے ہر کلاس میں ٹاپ کر کے اپنے باپ کا خواب پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زارا کا کہنا تھا کہ اب وہ بیٹی اپنے باپ کی میت پر کھڑی ہے اور بار بار اپنے مردہ باپ سے کہہ رہی ہے کہ تم مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے ہو؟ میں نے تو ہر صورت میں ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا ہے۔
ماریا ریکو اور ان کی والدہ دونوں کورونا میں مبتلا ہوئیں اور ایک ہی دن ہسپتال داخل ہوئیں۔ کورونا میں مبتلا مسز شرما نے اسی وائرس کا شکار ہونے والی اپنی والدہ کو ہسپتال میں اپنے ساتھ موجود بستر پر آخری سانسیں لیتے دیکھا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنائیں۔ 76 برس کی ماریا ریکو لیسٹر شائر کی مکین تھیں۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کرنے سے وہ جلدی مر جائیں گی، انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں سے آخری بار بات کرنے کے لیے اپنے آکسیجن ماسک کو ہٹایا۔ انابل شرما اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ دل کو دکھ پہنچانے والا لمحہ تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں خوش ہوں کہ میری ماں موت کے وقت تنہا نہیں تھی۔ مسز شرما نے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اپنی والدہ کی تصاویر جاری کی ہے۔ مسز شرما بتاتی ہیں کہ جب ان کی والدہ نے ماسک ہٹایا تو اس کے آدھے گھنٹے بعد ان کی موت ہو گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری والدہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ ان کا ماسک ہٹا دیں، تو انہوں نے بتایا کہ اگر ایک بار آپ کو آکسیجن سے ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد آپ زیادہ جی نہیں پائیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن میں نے بہت جی لیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ والدہ جب بات کرنے کے قابل ہوئیں تو ہمیں ان کے ساتھ 5 منٹ دیے گئے، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہیں، وہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ مقابلہ کرنا تھا کیونکہ میرے بچے گھر پر تھے۔ اپنی بیٹی، داماد اور نواسوں کے ساتھ رہتی تھی۔ مسز شرما کی بہن سوسانا کو بھی اس موقع پر حفاظتی آلات پہن کر آنے کی اجازت دی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ کی آخری سانسیں تک ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بات مجھے تسلی دیتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تھے اور میری والدہ کے لیے بھی یہ ایک اطمینان کی بات تھی۔ مسز ریکو اپنی بیٹی مسز شرما، ان کے شوہر اور 3 بیٹوں کے ہمراہ ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ لاہور میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق موسلا دھار بارش سے لیسکو کے 150 فیڈرز بھی ٹرپ ہو گئے، جبکہ اکثر مضافاتی علاقوں میں 27 گھنٹوں سے بجلی بند ہے۔ مکینوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لاہور سمیت قصور، شیخوپورہ، اوکاڑہ سمیت متعدد علاقوں کے فیڈرز بھی بند ہو گئے ہیں۔ لاہور کے مقامی شہری کا کہنا ہے کہ لیسکو کے کمپلینٹ سینٹر پر کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا، جبکہ لیسکو میں افسر شاہی برتی ہے، عوامی مسائل کوئی حل نہیں کرتا۔ بارش کے دنوں میں صارفین کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ لیسکو میں لاکھوں روپے پر نااہل افسران بھرتی کر رکھے ہیں جو صارفین کو ریلیف نہیں دیتے۔ محترم ناظرین، یہ تھیں خاص خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔